الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے علامات قیامت میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اگلی ہم نشانی قیامت کی بڑی نشانی ذکر کریں گے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یاجوج ماجوج یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگی، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور کچھ عرصے جو ہے زمین پر رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں اپنے چاہنے والوں کو لے کر۔ تو اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ آئیے پہلے اس کو ہم اپنی کتاب اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 31 سے ریڈ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب کا جو ہے وہ پیراگراف سامنے موجود ہے اسکرین پر۔ آپ کی کتاب کے حساب سے یہ چوتھی نشانی بیان کی جا رہی ہے بڑی، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ قرب قیامت یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج ایک فسادی قوم ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جب دجال کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے، اس وقت آپ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کے نکلنے کی اطلاع دی جائے گی۔ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلائیں گے، وہ شہروں کو روند ڈالیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے اور لوٹ مار کریں گے، جہاں پانی ملے گا اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک فرما دے گا۔ آپ کی کتاب میں فقط یہ اتنی ہی ہیڈنگ کے تحت جو ہے وہ اتنا ہی ہیڈنگ کے تحت مواد دیا گیا ہے، جس کو میں نے ریڈ بھی کیا ہے اور آپ نے اس کو سماعت بھی فرما لیا۔ اب آئیے میں اپنی کتاب یاجوج ماجوج جو نکلیں گے بڑی تعداد میں ہوں گے، جنگجو ہوں گے، لڑنے والے ہوں گے، فسادی گروہ ہوں گے، فساد زمین پر فساد برپا کریں گے اور ان کے فساد سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ میں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کی طرف جاتا ہوں، 292 کی طرف، جہاں پر یاجوج ماجوج کا کچھ تذکرہ ہے، جس کو ہم نے اپنی کتاب میں علامات قیامت سے بیان کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ یاجوج ماجوج جو بہت ہی جنگجو قسم کے لوگ ہیں وہ نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، اور شعب الایمان میں ہے کہ الساعۃ وہی اعلامها منها خروج یاجوج و ماجوج۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ علامات قیامت کبریٰ سے ہے۔ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کیا چیز ہیں، کیسے نکلیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، وہ زمین میں فساد کرتے پھریں گے۔ ایام ربیع میں نکلتے تھے، پہلے بھی وہ سبزہ ذرا نہ چھوڑتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، جنگل کے درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھیوں تک کو کھا جاتے تھے وہ۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کی آمد بند کر دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب آپ دجال کو قتل کرنے کے بعد بحکم الہی مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اس وقت وہ دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے اور زمین میں فساد برپا کریں گے۔
قتل و غارت کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک کرے گا۔ اس کی تفصیل امام مسلم، ترمذی وغیرہ نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا میں فتنہ و فساد کا سبب بنیں گے۔ ایک روایت میں کہ ایک دن حضرت زینب بن جحش کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایسی حالت میں تشریف لائے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اس کے برابر کھل گئی ہے، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس سے ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا لیا۔ فرمایا کہ اتنا سوراخ کھل گیا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ خباثت بڑھ جائے گی، اور آج دیکھیے خباثت بہت زیادہ ہے، یاجوج واجوج کے نکلنے میں بس بہت تھوڑے وقت رہ گیا ہے۔ یہ دوسری آفت کی خبر ہے، گویا کہ یاجوج ماجوج کے ساتھ دوسری خبر بھی دے دی کہ ان کی دیوار میں کتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ دیوار سے مراد وہ آہنی دیوار ہے جو سکندر ذوالقرنین نے قوم یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی تاکہ وہ لوگ اس دنیا میں نہ آ سکیں۔ یاجوج ماجوج کافر انسان ہیں جو بہت بڑی قوی جسامت والے قدآور ہیں۔ قرب قیامت یہ دیوار گرے گی اور یاجوج ماجوج نکل کر اس دنیا میں آ کر آفت ڈھائیں گے۔ اس دیوار میں سوراخ ہو جانا اس کے گرنے کا قرب بتانا ہے، یہ بھی علامت ظاہر بات ہے قیامت کی ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سارے جہان پر ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے یاجوج ماجوج کی دیوار اس کا سوراخ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ اس سے مراد چنگیزی ترکوں کا نکلنا ہے، دنیا خصوصاً اہل عراق کا ان کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی طرف اشارہ ہے، مگر پہلے جو ہم نے ذکر کیا وہی زیادہ قوی تر قول ہے۔ ابن ماجہ میں یہ ذکر ہے کہ یہ بڑے بڑے فساد برپا کریں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ قتل دجال کے بعد، یعنی دجال کو قتل کرنے کے بعد جب لوگ امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ چنانچہ آپ مسلمانوں کو لے کر قلعہ طور پر پناہ گزین ہوں گے کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ تبریہ پر جس کا طول 10 میل ہوگا گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت جب وہاں آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ غرض یہ لوگ مور و ملخ کی طرح ہر طرف پھیل کر فتنہ و فساد برپا کریں گے، پھر دنیا میں قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلود ہو کر گریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا۔ یہ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے۔ محصورین میں قحط کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کے سر کی ان کے نزدیک وہ وقعت ہوگی جو آج 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ زمین لاشوں سے اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالش زمین بھی خالی نہیں۔ آپ ماں اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک سخت آندھی اور ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر کمان و ترکش کو مسلمان 7 سال تک استعمال کریں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین بالکل ہموار ہو